جس وقت کوئی مرید ہوتا ہے طالب، تو وہ اس یونیورسٹی جو ہے وہ تصوف کی وہ جو درسگاہ ہے، تصوف کا وہ جو مے خانہ ہے، اس کے اندر اس کی انٹری ہو جاتی ہے، ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ اب جب اس میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تو اس درسگاہ میں آیا ہے، اس مکتب میں آیا ہے، اس مے خانے میں آیا ہے، اس سکول میں آیا ہے، تو اب تجھے چاہیے کہ یہاں کا یہ دستور ہے روحانیت و تصوف کا، اس علم روحانیت کا، کہ تجھے ہر وقت قائم رہنا پڑے گا اس تصور میں، کیونکہ روحانیت چلتی ہی اسی سے ہے۔ بندہ صاحب روحانیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کوئی شیخ نہ ہو۔ بغیر شیخ کے جو بھی اس راستے میں گئے وہ پھر ہلاک ہوئے۔ من تزاد بغیر علم فقط جنہ فی آخر عمر ہی او ماتا کافرا، جو بغیر علم معرفت کے میدان میں جس نے قدم رکھا، یعنی علم معرفت مرشد سے حاصل ہوتا ہے، یعنی بغیر مرشد کے جس نے اس معرفت کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہا اور اس پہ چلنا چاہا، تو وہ کیا ہوگا؟ یا بالآخر وہ پاگل ہو جائے گا، یا پھر او ماتا کافرا، پھر یا تو کافر مر جائے گا۔ اس حدیث کو سلطان ابو علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ تو بغیر مرشد کے چونکہ روحانیت ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ بھی میں اتنا بیان کرتا چلوں کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تصور پہ کیوں زور دیا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جب آتا ہے، ایک کوئی بھی وہ مرید بنتا ہے، تو المرید لا یرید، مرید کا تو کوئی اور ارادہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کا ارادہ ایک اس کا مرشد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سب کا ادب، سب کا طلب ایک ہی ہو، ادب سب کا کرے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں اگر بیعت ہوتا ہے، ادب سب کا کرے، لیکن طلب ایک ہی رکھے اگر اس نے صاحب علم تصوف ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے، اس وجہ سے ضروری ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اس تصور کو پکا۔ وہ تصور کو پہلے تو یہ تصور کرتا ہے، آپ نے کہا تصور کیا ہے؟ تصور یہ کرتا ہے کہ جیسے سامنے آدمی بیٹھا ہے تو وہ دیکھتا رہے، پھر آنکھیں بند کر کے دل میں دیکھنا شروع کرے۔ پہلے تو یہی تصور ہے، پھر یہ خود بخود تصور بتاتا جائے گا کہ اب میں نے کیسے آنا ہے۔ جو یہ زیادہ ہوتا جائے گا تو وہ مرید کم ہوتا جائے گا۔ جب وہ مرید کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا، وہاں اس کو جو ہے فنا فی الشیخ کا مقام اللہ پاک عطا کر دے گا۔ اس کا اپنا وجود ختم ہوگا، شیخ کا وجود غالب آ جائے گا۔ جب وہ اس فنا فی الشیخ کے مقام پہ پہنچے گا تو ہر طرف اس کو شیخ ہی نظر آئے گا۔ پھر شیخ کا کام ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے متعارف کروائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے متعارف ہونا ہی دراصل نور خدا سے متعارف ہونا ہے، ورنہ وجود باری تعالیٰ تک رسائی یہ تو کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مگر یہ جو شاکان رسول ہیں، جو فنا فی الرسول ہیں، وہ پھر اس راز کو وہ جانتے ہیں، مگر اس کو کھولنا اور اس کو بیان کرنا سخت منع ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مرید آتا ہے اس کو تصور کا بتایا جاتا ہے۔ تصور جب اس کے اوپر اپنا رنگ جماتا ہے، تصور جو غالب ہوتا ہے، جو تصور اس پہ چڑھتا جاتا ہے، تو اس پہ رنگ تصوف چڑھتا جاتا ہے۔ جب رنگ تصوف غالب ہوتا ہے، رنگ شیخ آ چکا ہوتا ہے، اب مرید مٹ چکا، اب شیخ قائم ہو گیا۔ جب شیخ قائم ہوا اب وہ صاحب روحانیہ ہونا کے قابل ہو گیا۔ اب اس کو لے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اب حضور جتنا چاہیں نواز دیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے، یہ ان کی رحمت کے فیصلے، یہ ان کی رحمت کے فیصلے۔